محترم ناظرین کرام، ابھی آپ تلاوت قرآن سے مستفید ہو رہے تھے۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے درس قرآن پیش کیا جائے گا، جس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نساء کا رکوع نمبر 8 چل رہا ہے اور آیت نمبر 82 تک کی بات ہو چکی ہے، جس میں قرآن کریم کی حقانیت اور اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا کہ قرآن کریم اگر اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو اس میں کیسے کیسے اختلافی چیزیں ہوتی اور حالات زمانہ کے اعتبار سے کتنی پریشانیاں اس میں ہوتی، لیکن مرور زمانہ یعنی زمانے کے گزرنے کے باوجود اس میں کسی قسم کی کوئی اختلاف کا نہ ہونا اللہ کے طرف سے ہونے کی دلیل ہے، اور گزشتہ تاریخی واقعات کا حرف بحرف صحیح ہونا اور پھر ہر چیز کو صحیح انداز میں پیش کیا جانا، یہ سب اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ انسانوں پر تو مختلف احوال حالات آتے رہتے ہیں، تو اس حساب سے ان کا جو کلام ہوتا ہے وہ بالکل علیحدہ، اور یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے جو تمام قسم کی خرابیوں سے دور ہے اور ہر قسم کی خوبیوں سے لیا ہوا منور ہے۔ اب آگے اوپر سے جہاد کے سلسلے میں منافقوں کا بھی ذکر کیا گیا کہ گزشتہ آیتوں میں منافقین کی یہ بدنیتی بیان کی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے اور اطاعت کرنے کا اہتمام کرنا چاہتے تھے، مگر آپ کے پاس سے ہٹتے ہی نافرمانی کے لیے آپس میں مشورے کرتے۔ تو اس سلسلے میں جو آیتیں اب پڑھی گئیں ان کا ترجمہ یہ ملاحظہ کیجئے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان لوگوں کو کسی بات کی خبر پہنچتی، چاہے امن ہو یا خوف، تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جو ان میں ایسے لوگ جو امور کو سمجھتے ہیں ان کے اوپر حوالہ کر دیتے تو اس کو وہ حضرات تو پہچان ہی لیتے جو ان میں اس کی تحقیق کر لیا کرتے ہیں، اور اگر تم لوگوں پر خدا تعالیٰ کا فضل و رحمت نہ ہوتا تو تم سب کے سب شیطان کے پہرو ہو جاتے بجز سوائے چند لوگوں کے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے راستے میں قتال کرتے رہیے، آپ پر سوائے اپنی جان کے کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، اور ایمان والوں کو ترغیب دیتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اس بات سے کہ وہ کافروں کے زور جنگ کو روک دے، اور اللہ تعالیٰ زور جنگ میں زیادہ شدید ہیں اور سخت سزا دینے والے ہیں۔ ان آیتوں کے بارے میں شان نزول سے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کسی گاؤں میں بھیجا کہ وہاں کے لوگوں سے زکوٰۃ لے کر آئیں۔ جب یہ صاحب مقررہ مقام پر پہنچے تو وہاں کے باشندے، اس گاؤں کے لوگ سب مل کر ان کے استقبال کو باہر آئے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ بجائے استقبال کے یہ لوگ مجھے مارنے آئے ہیں، اور فوراً الٹے پھر آئے اور مدینے میں اس کا تذکرہ کیا۔ ابھی یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچی تھی کہ
کہ شہر میں اس بات کا شور شہرا ہو گیا کہ فلاں گاؤں والے مرتد ہو چکے ہیں۔ آخر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بھی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحقیق فرمائی۔ بعد میں یہ خبر بالکل غلط نکلی۔ بخاری اور مسلم میں آیت مذکورہ کے شان نزول میں ایک اور روایت بیان کی گئی ہے کہ جس سے شان نزول کا خاص ہونا معلوم ہوتا ہے، اگرچہ کہ آیت کا حکم اس معاملے میں عام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی۔ اس خبر کو سن کر میں اپنے گھر سے چل کر مسجد میں گیا۔ کچھ دیر وہاں توقف کیا تو کچھ لوگ بھی یہی باتیں کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے سوچا کہ اس خبر کی تحقیق صحیح کرنی چاہیے۔ میں اجازت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو میں نے تعجب سے اللہ اکبر کہا، پھر مسجد کے دروازے پر آ کر بلند آواز سے ندا لگائی کہ یہ خبر غلط ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس سلسلے میں منافقین کی بری عادت کو بیان کر کے مسلمانوں کو نصیحت اور ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ منافقوں کی یہ عادت ہے کہ وہ تشویش پھیلانے والی خبریں اڑایا کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں میں پریشانی پھیلے۔ اگر کسی بھید اور راز کی بات کو سن پاتے تو جھٹ اس کو مشہور کر دیتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے صلح کا ارادہ فرمانا یا لشکر اسلام کی فتح کی خبر سننا یا مسلمانوں کی شکست کی خبر آنا یا کسی خوفناک خبر کا سن لینا کہ جیسے دشمن کہیں جمع ہو رہے ہیں تو اس کو بلا تحقیق مشہور کر دیتے، اور اس میں اکثر فساد اور نقصان یہ پیش آ جاتا کہ اس کی وجہ سے ابتری پھیل جاتی۔ منافقین تو نقصان پہنچانے کی نیت سے ایسا کرتے، لیکن بعض سیدھے سادے مسلمان ان کے ساتھ ہو جاتے تو یہاں بغیر تحقیق یوں ہی سنی سنائی خبریں اور افواہیں پھیلانے کی ممانعت فرمائی گئی، تو اس میں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اور خواہ مخواہ میں غلط فہمی بھی پھیلتی ہے۔ بہرحال آیت کا حکم عام ہے کہ بے تحقیق افواہیں اڑانے اور خبریں پھیلانے کی ممانعت ہے، اور یہ حکم دیا گیا کہ لوگوں کو لازم ہے کہ جب ان کو کوئی خبر پہنچے یا اطلاع ملے تو وہ کسی سے نہ کہیں، سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا جو بات کو پرکھنے اور تحقیق کرنے کا سلیقہ رکھتے ہیں ان کے پاس جائیں اور سب سے پہلے ان کو وہ خبر پہنچائیں۔ جب وہ تحقیق اور چھان بین کر کے اس کی بات کہہ دیں کہ صحیح ہے تب اسے عوام میں مشہور کیا جائے۔ اس حکم کو سنانے کے بعد بطور احسان کے مسلمانوں کو یہ فرمایا گیا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اگر تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور رحمت نہ ہو کہ تم کو قرآن کریم دیا، تم کو تمہارے پاس اپنا پیغمبر بھیجا، اگر یہ نہ ہوتا تو تم سب ضرور دنیاوی اور اخروی چیزوں کو اختیار کر کے شیطان کے پہرو ہو جاتے۔ ضرر دنیاوی اعتبار کا جو نقصان ہوتا ویسی چیزوں کو اختیار کر کے تم شیطان کے پیرو ہو جاتے، سوائے تھوڑے سے آدمیوں کے جو عقل سلیم کی بدولت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے وہ بھی ایک خاص فضل و رحمت ہے، اس کی وجہ سے محفوظ رہتے، ورنہ زیادہ تباہی میں پڑ جاتے۔ لہٰذا ان تنبیہات کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھو اور شکر کرو، اور برخلاف منافقین کے کہ پوری اطاعت اور تعمیل کی طرف آگے بڑھو، منافقین سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کر دینا نہیں چاہیے، اور بے تحقیق کی باتوں کو اڑانا گناہ اور باعث فتنہ ہے۔ پھر بعض مفسرین نے اس آیت کو اس ایک خاص قصے پر بھی محمول کیا ہے کہ جس کا خلاصہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جب غزوہ احد شوال کے مہینے میں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ کے مہینے میں کفار کے وعدے کے مطابق بدر کے مقابلے کے لیے جانا چاہا، تو اس وقت بعض لوگ جو تازہ زخم ہونے کی وجہ سے اور بعض نے افواہی خبروں کی وجہ سے قدر تعمل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے ساتھ کوئی بھی نہ چلے تو میں ضرور جاؤں گا۔ چنانچہ دوسری آیت میں اس کا تذکرہ آگے اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے راستے میں قتال کرتے رہیے اور
آپ کو اپنی ذات کی ذمہ داری ہے، دوسروں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کہ اس ذات کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں جہاد میں جاؤں گا، تنہا ہی جاؤں گا، چاہے مجھے اکیلا جانا پڑے۔ چنانچہ 70 صحابہ کے ساتھ آپ بدر کے میدان کی طرف وعدے کے اعتبار سے تشریف لے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کفار کے زور کو توڑ کر مسلمانوں کی ہیبت ان کے دلوں میں ایسی بٹھائی کہ کافر میدان میں نہ آ سکے۔ تو یہاں جہاد کی ترغیب کے ساتھ آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ نے سبب کا ہونا بھی ضروری رکھا ہے، کہ اسباب کا اختیار کرنا ہونا ضرور ہے، مگر اسباب پر کل بھروسہ، مکمل بھروسہ نہ ہو۔ یہ بات ان آیتوں کے ذریعے سے بیان فرما کر پھر اگلی آیت میں حق تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع، جو شخص اچھی سفارش کرے تو اس کو اچھی وجہ سے حصہ ملے گا، اور جو شخص بری سفارش کرے تو اس کو اس کی وجہ سے حصہ ملے گا۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس آیت میں سفارش کے متعلق ایک عام قانون بیان فرمایا گیا کہ جو شخص کسی نیک کام کی اچھی سفارش کرے، مثلا لوگوں کو جہاد کی شرکت سے روکے اور ان کو جہاد میں جانے سے ڈرائے، تو اس کو بھی گناہ میں حصہ ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کسی محتاج کی سفارش کر کے کسی دولت مند سے کچھ دلوا دے تو یہ سفارش کر کے دلانے والا بھی خیرات کے ثواب میں شریک ہوگا، اور اسی طرح جو کوئی مفسد یا فاسق یا چور کو سفارش کر کے چھڑا دے پھر وہ فساد اور چوری کرتا رہے تو یہ سفارش کرنے والا بھی فساد اور چوری کے گناہ میں شریک ہوگا۔ تو گویا یہاں ایک عام قاعدہ بیان کیا گیا کہ نیکی کے حاصل کرنے کی سفارش اور ذریعہ بھی نیک اور قابل ثواب ہوگا، اور ابدی کاموں یعنی ہمیشہ کے ثواب کے سلسلے میں اس کو ثواب ملے گا۔ اس کے برخلاف برائی کے کاموں اور برائی کے سفارش کے سلسلے میں اگر کوئی سفارش کرے گا تو اس کا گناہ بھی ہوگا، اور جس نے سفارش کی اس کا بھی گناہ اس کو بھی کیا جائے گا۔ شان نزول کے طور پہ یہ بات لکھی ہے کہ منافقین نے آپس میں ایک دوسرے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سفارش کی کہ آپ انہیں جنگ سے پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دیں، اور مومنین کا طریقہ یہ تھا کہ اگر وہ کسی مسلمان کے پاس جنگ کے سامان کی کمی پاتے تو کسی دوسرے صاحب مقدرت سے مسلمانوں سے کہہ سن کر ان کو سامان جنگ دلوا دیتے تاکہ جہاد میں شریک ہو سکیں۔ تو یہ سفارش تو بہت اچھی۔ اس کے برخلاف سابق میں منافقین کے بارے میں یہ آیا کہ منافقین اپنے ساتھیوں کی سفارش کر کے جنگ میں جانے سے رکوا لیتے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو بھی شخص اچھی یا بری جیسی بھی سفارش کرے گا اس کی جزا اور سزا اس کو بھگتنی پڑے گی۔ اب یہاں یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ نیک کام کی سفارش میں طریق اور مقصود دونوں مشروع ہوں، کہ جب وہ قابل ثواب ہوگا، اور اگر طریقہ صحیح نہ ہو، غیر مشروع ہوا یا مقصود غلط ہے تو خواہ سفارش کیسے ہی نیک کام کی ہو، قابل ثواب نہ ہوگی۔ مثلا طریقے کا صحیح نہ ہونا اس طرح ہے کہ کسی غریب کی امداد کے لیے کسی امیر سے کہا تو صحیح، مگر اس طرح سے کہ امیر کو مجبور کر دیا، اس پر گراں گزرا، تو غرض بری تو نہیں ہے مگر طریقہ برا ہے۔ اس لیے کہ مسلمان کی تکلیف، معصیت اور گناہ اور مقصود یہ غیر مشروع ہے، یعنی مسلمان کو تکلیف دینا بہت برا ہے، چاہے کسی اچھے کام کے سلسلے میں تکلیف دی جائے تو بھی برا ہے۔ اس لیے کہ کسی ظالم کی اعانت کے لیے کہا، یہ دوسری شکل ہے کہ غرض ہی ناجائز اور حرام ہو تو جو سفارش دونوں سے منزہ ہو وہ عبادت اور ثواب کہلائے گی۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ آگے اور سفارش سے متعلق بات آ رہی ہے، آگے اس کی تفصیل آئے گی۔